جو اللہ کا حق سب سے پہلے ہے نا. ہمارے ماں باپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بھائی بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنو، ہمیں نظر انداز نہ کرو، اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا کرو. یہی ہے نا ان کا مطالبہ. تو اللہ کے بھی کچھ مطالبے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو جی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ زبانی دعووں کو میں قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ عمل، بولو تو عمل میں سب سے پہلے نماز ہے. دیکھو اللہ میاں نے کوئی آرڈر ایسا دیا ہے کہ جب بھی وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی کا انتظام ہو. کوئی ایسا آرڈر ہے؟ ہم پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، یاد دہانی کا کوئی انتظام کیا اللہ کی طرف سے؟ علماء تو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی اسپیسیفک کوئی اعلان ہے، اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا ہے؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہے؟ اللہ میاں نے رمضان کے روزے فرض کیے اور کہا جو روزے نہیں رکھتا وہ میرا شکر گزار نہیں ہے، لیکن کوئی اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے؟ ہلال کمیٹی کی طرف سے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے لیکن اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے اسلام کا کہ جس میں اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہو. یاد دہانی علماء کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اناؤنسمنٹ کے متعین الفاظ، سلیکٹڈ الفاظ، مخصوص وقت، وہ کسی عبادت میں نہیں ہے. تو اللہ کو اپنے بندوں سے نماز ایسی مطلوب ہے، ایسی مطلوب ہے. پیدا ہوا تو کان میں اذان حی علی الصلاۃ، اور جہاں بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے چاروں طرف نماز کے وقت مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی. کیسی عجیب عبادت ہے بھائی. اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے. جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا، پھر آگے علماء بتا دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور کیسے الفاظ ہیں. 1400 سال گزر گئے، کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے، ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہا ہے، اب اذان بند کر دو. کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے، ابے تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، بس سمجھ میں آ گیا ہمارے، اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے، جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. مؤذن مان لے گا آپ کی بات؟ اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا، اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا. آپ عصر کے ٹائم پہ بولو گے بھائی ہمیں پتہ چل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس ٹھیک ہے نا، ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے، بس ختم، ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی. کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو بولیں گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دی، تو لگا دیا. اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخمل طریقے سے پڑھ رہا ہے، گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر. صدیوں سے یہ، اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے. بھائی اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر، زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا، اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے، دکان پہنچے گئی ہے، وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. دفتر پہنچ جائے گا، پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا. جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا، اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی، حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں، وہاں پہنچ جائے گا. ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ
اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے. مسجد میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو اور ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہو. کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں وہاں, ڈیسنٹ قسم. یونیورسٹی میں جاؤ ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں, ان سے ملیے, یہ ہے پروفیسر خورشید احمد, اچھے لگ رہے ہوتے. یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے آج کل, تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا. ایئرپورٹ پہ جاؤ, یہ آفیسر صاحب ہیں, یہ فلاں ہے. اسٹیشن پہ نہیں جاؤ, مشورہ دے رہا تھا لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ. جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا, اسٹیشن پہ جاؤ. ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا, مسجد میں کیا ہوگا, وہی بیچارہ آڑا ترچھا سا غریب سا امام وہ کھڑا ہوا ہوگا. آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں, اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں. اور کیا کرے گا یہ, وہی فجر میں چند سورتیں پڑھے گا, پھر رکوع, پھر سجدہ, سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ. یہ کیا ہوا ہے, اس میں کیا ہے, کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے, عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے, اس کو بند کر کے مسجد میں جانا. تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا, مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاۃ سے کام نہیں چلے گا, پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا, ابھی مرے گا تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تجھے ہم نے بنایا حیض کے گندے خون سے, ناپاک خون سے, اور بنا کے انسان بنایا, تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا, کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے, ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا. تکبر زیب نہیں دیتا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا, تکبر کی وجہ سے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا, اتنا اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نماز وہ پڑھے جو فارغ ہو, معاذ اللہ. روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو. یہاں تک فرعونیت بڑھتی ہے انسان کی. تو اللہ میاں نے کیا اناؤنسمنٹ کروائی, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا, پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کیوں, اللہ کو تو اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں, نماز کو نہیں مانتے. ہم تو بھائی اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے وہ, تو ان کا میسج ہے کہ نماز قائم کرو, اور یہ ان کا نہیں, یہ کس کا ہے, یہ اللہ کا ہے. اس لیے ان کی وہ یاد دہانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی. اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. فوراً شیطان حملہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیا, اللہ کے رسول کو بھی مان لیا, اللہ کی کبریائی بھی مان لی, لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا جاتے ہوئے. ملے گا کیا انسان کو جب تک اس کا کوئی مفاد نہ ہو نا, اس کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو بتایا حی علی الفلاح, تھوڑی کامیابی نہیں بہت بڑی کامیابی ہے. خدا کی قسم, اتنا تو آپ کے باس کی طرف سے اگر آرڈر آتا نا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے. جس اسٹائل میں آرڈر آتا پھر اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن مؤذن کو حکم ہے کہ اذانیں فضاؤں میں گونجتی رہیں, ان کو زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہ پڑے ہوئے سوتے رہیں, سونے دو. جو کاروبار میں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو, جو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے, پڑھائی میں, اس کی نظر میں پڑھائی کی ویلیو ہے نا کہ ایکچولی ہمارے لیکچر کا ناغہ ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے, ایکچولی کل پیپر کی تیاری بھی کریں گے, ایکچولی بہت ہے آج کل لوگوں کے پاس. تو اللہ میاں نے کہا دیا کہ میں اناؤنسمنٹ کرتے رہو, اطلاع دیتے رہو. میں اس پر حجت کو تمام کروں گا جب یہ حساب و کتاب کے لیے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. کہوں گا ایک دفعہ تو اس کا اثر ہوتا, 2 دفعہ 3 دفعہ, اتنا کسی کو سمجھایا جائے تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل کے پردے میں بات گھستی ہے نا. کسی کو میں نے 50 سال دیے, کسی کو 60 سال دیے سمجھنے کے لیے. تو کیا سمجھتا تھا یہ مؤذن بے وقوف ہے جو 5 ٹائم اذانیں دے رہا ہے کھڑے ہو کر؟ تو کیا سمجھتا تھا یہ ایسا ہی ہے؟
خدا کی قسم اللہ کی نظر میں سب سے مبارک دعوت وہ اذان ہے. سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں کس دعوت کی ہے؟ اذان کی. اور ہماری نظر میں سب سے زیادہ کم ویلیو معاذ اللہ اذان کی ہے. ہر دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں. کہیں ولیمے کا کارڈ آ جائے نا ایک دفعہ پڑھیں گے ضرور. ہر دعوت پر ہم کچھ سوچتے ہیں لیکن اذانیں سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے. اب تو خاموش نہیں رہتے اذان کے وقت. تو جو شکر گزار ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پانی کے قطرے سے بنایا، حیض کے خون سے بنایا، پیدا کرتے ہی ماں کی شکل میں ہمیں اس نے بہترین گفٹ دیا، باپ کی شکل میں بہترین تحفہ دیا، ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا ہے. یہ ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے. پھر ہم بڑے ہوئے، آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے، ساری نعمتیں. پھر ہم بالغ ہوئے تو ہمارے لیے اس نے عورت کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان دونوں کے نکاح کے ذریعے ملاپ سے سکون ملے، پھر آگے ان کو اولاد کی نعمت ملے. یہ ساری نعمتیں خود بخود نہیں ہیں، یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو میرے بھائی جو یہ مانے گا نا تو حی علی الصلاۃ پر وہ لازمی لبیک کہے گا. وہ کہے گا کہ میرے رب نے صرف 5 ٹائم مجھ سے حاضری کا مطالبہ کیا، وہ اگر 50 دفعہ بھی مجھ سے حاضری کا مطالبہ کرتا میں 50 دفعہ جاتا. کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ تو 50 دفعہ بھی کہتا تو ہم 50 دفعہ آتے. تو اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز. اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. بازار میں خریداری کے لیے جاؤ، سفر میں جاؤ، اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں سفر میں اللہ اجازت دے دیتا صحابہ کو، وہاں بھی معاف نہیں کی ہے. ذرا سی بات پہ بڑے بڑے نمازی سفر میں سو رہے ہیں پڑے ہوئے. بھائی کیا یار اب نہیں ہوتی. پھر اپنی طرف سے مسائل سفر میں پڑھو بھائی. اب جو پڑھ رہا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے وہ بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے. تھوڑی ہمت کر لو. کم ہمتی سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا. کھانا کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ریسیو کرے گا کھانا. ہر کام میں کھڑے ہوگا. نماز کا جیسے ٹائم آئے ہر آدمی نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. نفل نماز تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، فرض نماز سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی. کھڑے ہونا پڑے گا. ڈرائیور کو روکو، آپ اس کو بولو بھائی جب واش روم جانا تھا تو روکتا کہ نہیں روکتا؟ تو نماز تو ہماری نظر میں واش روم سے زیادہ اہم ہے. پوری بس میں ایک بمشکل نمازی ہوتا ہے تو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا. دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے وہ فلم لگا کے مست ہے. خدا نہیں دیکھ رہا کہ یار تم یہ کیا ننگے ناچ دیکھ رہے ہو تم. اگر میں چاہوں اس بس کو کھائی میں گرا دوں، میں چاہوں اس بس کا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے خون کی ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں. تم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بھئی سفر ہو یا حضر ہو تم نے نماز نہیں چھوڑی. تو ڈرائیور پہ چڑھ جاؤ جا کے، بولو بھائی روکے گا تو ہم نے نماز پڑھنی ہے. نہیں ہو سکتا. یہ اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو پھٹا بھی کرنا جانتا ہے مسلمان، بڑا پھٹے باز ہو جاتا ہے. نماز کا مسئلہ ہوگا، نمازی کہیں گے یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہوتا تو مؤذن کے ذمہ لگاتا کہ 5 ٹائم تو حی علی الصلاۃ کی ندا لگا. اللہ کہہ دیتا ہے ان سے بولو حی علی الصلاۃ، اور پھر بولو کہ بھائی آنا ہے تو آ سکتے ہو، نہیں آنا ہے تو میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ نے معاف نہیں کرنا تھا تبھی تو کہا کہ حجت تمام کرو ان کے اوپر کہ نہیں چھوڑوں گا میں ان کو. تو اس لیے بھائی سفر ہو یا حضر ہو نماز آپ نے پڑھنی ہے. ہاں ڈرائیور پر آپ نے غصہ بھی کر لیا، ہر طرح سے کوشش کر لی، پھر بھی نہیں مان رہا، پھر آپ مجبور ہیں. پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور احتیاطاً اس کو لوٹا بھی لیں. اپنی کوشش تو پوری کریں نا، اتنی کوشش کریں جتنی واش روم جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہماری خواتین بھی چھوڑ دیتی ہیں، شاپنگ کرنے گئی ہیں تو نماز چھوڑ دی، کوئی جگہ ہی نہیں ملی. کیوں جگہ نہیں ملی بھائی؟ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. پوری روئے زمین. کہیں موقع ملے ہم نے تو اللہ کا شکر ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے، میدانوں میں. صرف بیت الخلاء گندگی کی جگہ وہاں نہ پڑھو. پاک ہونا چاہیے بس جگہ کا. اور جگہ کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سے 6 دفعہ اس کو دھویا ہوا. سڑک بھی پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے. جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو شرعن اس کو پاک سمجھا جائے گا.
جتنی بھی جگہ ہے نا یہ سب پاک ہی سمجھی جاتی ہیں جب تک آپ نے خود سے وہاں کوئی گندگی نہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. لوگ وہمی بن رہے ہوتے ہیں کہ پاک نہیں ہے, تو پاک ہے سب جگہ. مسجد سے باہر نکلو سب پورا سب کچھ پاک ہے, جب تک کوئی آپ کو واضح طور پر گندگی نظر نہ آ جائے. صحابہ کرام تھوڑی دریا بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے پہلے, وہ تو جہاں جگہ ملتی تھی وہ تو جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے. تو نہ اللہ نے نماز معاف کی ہے مرد پہ اور نہ عورت پہ, نہ شاپنگ کے دوران میدان جنگ میں نہیں کی ہے تو پھر باقی کس میں کر دی ہوگی. تو اس لیے بھائی اللہ کو اپنی ڈکشنری سے مت نکالو. اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کا دربار لگتا ہے نا نماز میں مسجد میں, تو کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی غنیمت ہے, نہ آنے سے تو بہتر ہے. ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں. جب شادیوں کا کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ حملہ آور ہوتا ہے. شادیوں کا کھانا مسلمان پاکستانی قوم ہر چیز میں ہمیں میجورٹی سست نظر آتی ہے سوائے چند لوگوں. ہماری میجورٹی ہر چیز میں کیا ہے؟ سست. ہر کام لیٹ. کسی کو کوئی ٹائم دے دو اتنے بجے تو مجھے پتا ہے 1.5 گھنٹے بعد ہی آئے گا. لیکن جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا, پھر آپ اسپیڈ دیکھو قوم کی. یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے. شادیوں میں شادیوں میں تو ہم جاتے نہیں ولیموں میں, تو جیسے ہی کھلتا ہے نا کھانا, او ہو, اور کس طرح اپنی پلیٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں یار, جیسے ندیدوں کو اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے گا. پتا ہے میں اتنا نہیں کھا سکتا. ابے تو جتنا کھا سکتا ہے اتنا نکال یار. سارے لیگ پیس تو لے جائے گا تو باقی کہاں جائیں گے؟ تجھے چیسٹ پسند ہے تو تیرے علاوہ کیا دنیا میں کسی اور کو پسند نہیں ہے؟ کوئی چیسٹ لپکا ہے, کوئی سارے لیگ نا, کہ کوئی وسیم نہ کھا لے یا ستار نہ کھا لے. جتنا کھانا ہے تھوڑا سا نکالو. جس خدا نے تمہیں یہاں تک رزق دے دیا ہے, ایک لیگ پیس اگر تمہیں پسند ہے وہ مل گیا تو اگلا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں مل جائے گا. جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ, اٹھ کے جاؤ. کچھ نظر آ جائے تو کھا لو, نہیں آئے تو صبر شکر کر کے واپس آ جاؤ, اگلی دعوت میں پھوڑ دینا جا کے. کتنی بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے یار, اتنی شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے ختم نہ ہو جائے. دیکھو عزت کے دھونے والے اس ذلت کے پلیٹوں سے. اچھا جیسے ہی کیمرہ آئے گا نا ایک دم تمیز سے, یوٹیوب پہ بڑی پڑی ہوئی اس طرح کی ویڈیو, ایک دم جیسے کیمرہ آئے گا ایسے ہو جائیں گے جیسے پتہ ہی نہیں کھانا وانا کیا ہو, جیسے کچھ ہے ہی نہیں, کھانے کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں. تو میرے بھائی جو اسپیڈ یہاں دکھاتے ہیں نا وہی اسپیڈ کہاں ہونی چاہیے؟ نماز بھی ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں, آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی سب سے آگے ہوں گے. ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب ملا. وہاں بھی اللہ کہے گا کہ تم نماز میں پیچھے آیا کرتے تھے تو اب بھی تم کہاں بیٹھو گے؟ وہیں جا کے چپلوں میں ہی جا کے بیٹھو, کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا, وہاں آپ کا اختیار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف مردوں کی صف اول ہے اور بدترین صف آخری صف. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخری میں نہیں آ سکتا تو آنا ہی چھوڑ دے کہ بدترین صف ہے, وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جماعت کی نماز چھوڑنے سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اوپر جرمانہ رکھ لو. جس دن جماعت کی نماز چھوڑے سزا دو اپنے آپ, ورنہ یہ جماعت کی نماز کی عادت نہیں پڑی. دیکھیں یہ غامدی صاحب نے بات کی ہے کہ تراویح تو اسلام میں ہے ہی نہیں, تو حضرت عمر نے شروع کی ہے. حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے, جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح, 3 دن پڑھائی, اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر نے شروع کی. یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں, تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے. 3 دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم. تو آپ بھی ختم کریں. سمجھتے ہیں نا, آپ ایک بھی رکعت نہ پڑھیں. بولے تہجد ہے 8 رکعتیں اخفل طریقے سے انفرادی 2 جتنی پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیس بناتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھی ہے, 8 نہیں پڑھی ہے. 8 کے بارے میں جو موطا کی روایت ہے وہ ضعیف ہے,
اور اس کی دو دلیلیں بہت مضبوط ہیں. نمبر ایک، موطا امام مالک کی تصنیف ہے. امام مالک خود بھی 8 کے قائل نہیں ہے, وہ تو 20 سے بھی زیادہ کے قائل ہے. اور کیوں قائل ہے؟ اصل میں تو وہ بھی 20 ہی کے قائل ہے, لیکن 16 رکعتوں کے کس بیس پہ قائل ہے وہ ایک الگ بحث ہے, وہ بھی ہمارا ہدف نہیں ہے. باقی تینوں ائمہ 20 کے قائل ہیں. تو حضرت عمر کی یہ جو 8 رکعتوں والی روایت ہے, پہلی بات تو یہ کہ امام مالک نے, مالکی مذہب میں بھی فتویٰ 8 پر نہیں ہے, تو وہ کیوں اپنی کتاب کو چھوڑیں گے؟ اور سند کے لحاظ سے وہ مضطرب ہے. اس کا اضطراب کیا ہے؟ جو سند مضطرب ہوتی ہے نا, اگرچہ وہ راوی ثقہ بھی ہو, لیکن مضطرب سند راوی کا اضطراب ہے نا, وہ ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, تو اضطراب کی بیس پہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے. لہذا بہت سارے محدثین نے اس کو مضطرب کیا کہ اس حدیث کو رد کر دیا ہے. اور تیسری زبردست دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوتی, صحابہ تابعین میں ہمیں کسی رمضان میں 8 رکعت کوئی پڑھتا ہوا تو نظر آتا ہے نا, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں, شام میں, ملیشیا میں, کہیں بھی اس دور میں کسی صحابی تابعین نے 8 رکعتیں پڑھی ہو. 16, 20, 24 اتنی ملتی ہے ہمیں, 16 کم سے کم 16 ملتی ہیں, ورنہ زیادہ میجورٹی تو 20 پڑھتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان سب نے اس میں کس کو فالو کیا؟ جب تراویح انہوں نے حضرت عمر سے لی ہے, تو رکعتیں بھی کس سے لی؟ حضرت عمر سے لی ہے انہوں نے. تو امام شافعی جو انہوں نے کہا میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا, امام ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو, جو صحابہ تابعین سے جو نمازیں منقول ہو کے آئی ہیں, صحابہ سے بھی ہمیں تابعین سے بھی یہی ملتی ہیں 20 رکعتیں. تو اس لیے ہمارا پہلا سوال تو اہل حدیث سے ہے کہ یہ کیا بات ہے, آپ بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث پیش کرتے ہو, نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, تو نبی کے عمل کو فالو کرنا ہے, تو نبی نے تو 3 دن پڑھ کے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. تو پھر ختم والی حدیث ابھی تو پیش کرو نا, پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر عمر کو لینا ہے تو پھر پوری بات عمر کی لو نا. جماعت بھی آپ نے عمر سے لی, تو رکعتیں بھی آپ کس سے لو؟ حضرت عمر سے لو. اب یہاں تک تو اہل حدیث کا جواب ہو گیا. اب ہمارا سوال جو غامدی صاحب کا سوال ہے کہ یہ تو نبی نے پڑھ کے چھوڑ دی تھی, نبی سے تو ثبوت ہی نہیں ہے, یہ تو حضرت عمر کے لہٰذا یہ سرے سے نماز ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں آپ نبی کے عمل کو دلیل بنا رہے کہ نبی سے ثابت نہیں ہے, بلکہ نبی سے چھوڑنا ثابت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کے عمل کو اگر آپ دلیل بنا رہے ہو تو نبی کے قول کو کیوں دلیل نہیں بنا رہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو فالو کرو. تو یہ ہم عمر کو فالو کر رہے ہیں کس کے کہنے سے؟ نبی کے کہنے سے. ممکن ہے کچھ اسکالرز یہاں کے کہیں کہ اچھا حضرت عمر کا تو فلاں فیصلہ ہے, وہ فلاں فقیہ نے نہیں مانا, فلاں صحابی نے نہیں مانا, تو آپ ہر بات تو عمر کی ویسے بھی نہیں مانتے. کچھ مسائل ہوں نکالے جا سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے, حضرت عمر کی اس بات کو تمام صحابہ نے مانا, عثمان نے, علی نے, عبداللہ بن مسعود نے, حضرت عائشہ نے, پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب تراویح کا انعقاد کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا, اور تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ حرمین میں پچھلے سال 10 رکعتیں ہوئی ہیں, اس سے پہلے 1400 سال میں کوئی نہیں دکھا سکتا 20 رکعت سے 1 رکعت کم ہوئی ہو. اب یا تو حضرت عمر نے کوئی نئی چیز گڑھی ہے, غلطی ہوئی ہے ان سے, غلطی ہوئی ہوتی صحابہ اسی وقت آپ کو ٹوک دیتے, نہیں ٹوکا. یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عمر نے بدعت کا آغاز نہیں کیا, بلکہ حضرت عمر نے پیغمبر کے عمل کو زندہ کیا ہے, جو عمل ختم ہو چکا تھا, بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا. جماعت کا عمل ختم ہو گیا تھا, اور جماعت کا عمل بھی بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا, ایک امام کے پیچھے نماز کا عمل ختم ہو گیا تھا. ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تراویح پڑھائی ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے گا, تو آپ نے خود آنا چھوڑ دیا. صحابہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز ہم پڑھیں, لیکن فرضیت کے خوف سے آپ نے کیا کر دیا؟ ختم. لہذا صحابہ نے اس کو زندہ رکھا. مسجدوں میں صحابہ آتے, ابو بکر کے دور میں تراویح ہوتی تھی, عشاء کے بعد لوگ مختلف قاریوں کے پیچھے جماعت کی نماز سے قرآن سنتے تھے, ان کے پیچھے اتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھی کہ سحری کے وقت میں جا کے ختم ہوتی تھی, عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی. حضرت عمر جب آئے, حضرت عمر نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیے, ایک مسجد میں اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ بدعت کہاں سے ایجاد کی. دیکھو رمضان کے علاوہ اگر یہ مسجد نبی میں عمل ہوتا, حضرت عمر اس کو باقی رکھتے؟ حضرت عمر کہتے بھائی نفل نمازیں انفرادی پڑھو نا, یہ اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ عشاء کی جماعت ہو گئی, اپنے اپنے گھروں میں جاؤ, تہجد پڑھنی ہے انفرادی پڑھو. حضرت عمر کو اس پہ اشکال نہیں تھا اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا مطلب حضرت عمر جانتے تھے کہ رمضان میں نبی سے یہ سب کیا ہے؟ ثابت ہے. اور حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے, یہ اس موقع کی نہیں ہے, کیونکہ وہ انفرادی پڑھتے تھے, جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. اگر وہ اس حدیث کو حضرت عمر فالو کرتے تو ان سے کہتے نبی نے 8 پڑھی ہیں
انفرادی پڑھی ہے, تم بھی 8 پڑھو اور انفرادی پڑھو, انڈیویجولی پڑھو, جماعت کی تم کو اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے اس حدیث سے استدلال کیا جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے. وہ والی نہیں تھی جو بخاری کی 8 رکعتیں, وہ کتنی رکعتیں تھی اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے 20 رکعتیں, لیکن حضرت عمر سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے کہ وہ 20 ہی تھی. تو اب کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان سب کو کہا کہ تم لوگ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہو, ایک امام کے پیچھے میں تمہیں جمع کروں گا. حضرت عمر نے کہا کہ مسجد میں امام کون ہوگا؟ ایک. وہ کتنی شروع کروائی؟ ایک روایت میں 8 ہے, دوسری میں 20 ہے. 20 والی روایت کو صحابہ نے بھی لیا, چاروں اماموں نے بھی لیا. 8 رکعت والی روایت کو صدیوں تک کسی نے لفٹ نہیں کرائی, صدیوں تک. پوری روئے زمین پر نہیں ہوتی تھی, پوری. علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی تراویح نہیں ہو رہی. اس کے بعد اہل حدیث نے کیا کہا, کتنی ہوتی ہیں؟ 8. ٹھیک ہے, کچھ علماء نے اس دور میں بھی کہا تھا کہ 8 ہوتی ہیں, ان کی بات کسی نے نہیں مانی کیونکہ یہ بالکل شاذ قول تھا نا, اجماع امت کے خلاف قول تھا, تو اس کو رد کر دیا. علامہ ابن حمام ایک حنفی عالم گزرے, انہوں نے کہا کہ ثابت 8 ہے, پڑھ 20 بھی سکتے ہو. انہی کے بیٹے نے جو علماء تھے انہوں نے نفی کی, بھائی یہ میرے ابا کا تفرد ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی اپنی رائے ہے, یہ قابل قبول رائے نہیں ہے. تو چند ایک ایسے گزرے, اب پریکٹیکلی اس کو علامہ نشا کشمیری نے لکھا کہ نبی سے کچھ ثابت نہیں 8 ہے کہ 20 ہے. پھر آگے یہ بھی لکھا کہ دلائل کی روشنی میں 20 ہی ہیں, لیکن اہل حدیث علامہ نشا کشمیری کی بھی آدھی بات لیتے ہیں کہ دیکھو نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. تو وہ علامہ انوشا کشمیری کا مطلب یہ ہے کہ اجماع صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کا بھی تو اجماع ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے نا, لیکن وہ ان کی وہ والی عبارت نکالتے ہیں. خود علامہ انوشا کشمیری بھی 20 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے, آخر دم تک 20 ہی کا فتویٰ دیتے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب جا کے اس کو, تو غامدی صاحب کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو اگر حضرت عمر شروع نہ کراتے, ہم نہ کرتے, ہم کہتے وہ جو حدیث ہے نا نبی نے جو 3 دن بعد چھوڑ دی تھی, وہ چھوڑی اس لیے تھی تاکہ امت نہ پڑھے, لیکن صحابہ نے پڑھی, حضرت عمر نے کی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہمیں حدیث سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. حدیث کا اصل مطلب یہ تھا, صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھئی فرض نہ ہو جائے, مطلب سنت تو رہے, فرض نہ ہو جائے. تو صحابہ نے اس کی سنیت کو کیا رکھا؟ باقی رکھا. حضرت عمر نے کہا کہ نبی کے دور میں تو ایک امام کے پیچھے پڑھی ہم نے, تو مسجد نبی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے, الگ الگ مختلف ٹکڑوں میں امامت نہیں کی جائے گی. ایک مسجد میں ایک امام ہوگا. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں پچھلے سال سے پچھلے سال تک ایک امام کے پیچھے 20 ہی پڑھی آ رہی ہیں, جب سے حضرت عمر نے شروع کرائی ہے. ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ 20 سے کم ہوئی ہو. اب جا کے حکومت سعودیہ نے اس کو چینج کر دیا, اور اب 20 کے بجائے کتنی ہو رہی ہیں؟ 10 سال. تو اب اہل حدیث حوالہ دیتے ہیں, دیکھو حرم والوں کو قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی 1400 سال کا حرم وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, آج کے حرم میں غلطی ہو سکتی ہے, یا تو 1400 سال کو غلط بولو یا آج کو غلط بولو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات. تو غامدی صاحب تو تراویح کی شریح سے منکر ہے. اور کمال کی بات, ایک تراویح کے بارے میں بڑی خاندانی بات میں اکثر یہ بھی کرتا ہوں, جس کو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بالکل ہی پی جاتے ہیں. بعض لوگ غلط جواب دیتے ہیں. اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا ہے, میں نے نہیں دیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ جو رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تھی, اسلاف نے اس کو نام کیا دیا؟ تراویح. تبھی تمام محدثین تراویح کا باب قائم کرتے ہیں, قیام اللیل میں بھی لاتے ہیں, تراویح میں بھی لاتے ہیں الگ سے. کیوں نام دیا؟ یہ بھی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق میں, کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے, اسٹے کرتے تھے. اسلاف علماء دیوبند یا بریلوی نہیں, یہ کون تھے؟ اسلاف. تو اہل حدیث اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں نا. تو اسلاف 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ تھوڑا ریسٹ, پھر 4 رکعتیں. تو 4 رکعتوں کو ترویحہ کہا گیا. کہ کیا کہا گیا؟ ترویح. تراویح جمع اقصا ہے, بہت سارے ترویح ہے, اس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے نا. تو بہت ساری 4 رکعتیں, 8 رکعتیں تو 2-4 رکعتیں ہیں, اس پہ تو جمع کا اطلاق نہیں ہوتا. عربی میں جمع کے لیے کم از کم 3 افراد چاہیے, پلورل کے لیے. پلورل کے لیے اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ترویحتین کہا جاتا ہے اس کو, ترویحتین. تراویح نہیں کہا, تراویح جمع اقصا ہے. دیکھو مساجد جمع اقصا ہے, 2-3 مسجدوں کو نہیں, بہت ساری مسجدوں کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اسلاف ایک ترویح نہیں پڑھتے تھے, بہت سارے ترویح تھے, تو اس نماز کو انہوں نے تراویح کہنا شروع کر دیا. بہت سارے ترویح, تو وہ نہ 8 ہے نہ 10 ہے. 10 میں تو 2 ترویح ہوں گے اور آدھا ترویح, 2 پورا ترویح ہی نہیں ہو رہا وہ تو, ٹھیک ہے نا. اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی آپ جمہور سے ہٹو گے نا, یاد رکھنا بظاہر بڑے مضبوط دلائل آپ کو لگیں گے, لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کو وہ دلائل کھوکھلے لگیں گے. امت میں جمہور امت غلط نہیں ہو سکتی, 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں,
یہ سمت کی خاصیت ہے, 4 کروڑ غلط نہیں ہو سکتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو آمدی صاحب کے تو بہت سارے ہیں, ان کی تو اور بڑی چیزیں مارکیٹ میں لائے گا. تو یہ تو رمضان کی رونق ہے یار, تراویح رمضان کی رونق, اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. تہجد تو رمضان ہو غیر رمضان سب میں ہے. تبھی عید کا چاند نظر آتے ہی کوئی بندہ آئے دوبارہ تہجد پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ, فوراً نکال دیں گے. اگر وہ دلیل بخاری میں آتا ہے نبی نے تہجد جماعت سے پڑھی ہے, فوراً کیا کہ بھائی گھر میں پڑھیے 2-4 افراد کے ساتھ, یہ 8-10 افراد نہیں ہے. آپ نکلو بدلی گلی سے, تراویح گئی. تو یہ تہجد نہیں ہے, یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے ساتھ کیا ہے, خاص ہے. اس لیے اس کو نام الگ دیا ہے. اور میں نے علماء دیوبند نے یا بریلویوں نے نہیں دیا, یا حنفیوں شافیوں نہیں, اسلاف نے نام دیا ہے اس کو. یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا, نماز تھی الگ سے اسپیسیفک, جس کو حضرت عمر نے ایک منظم شکل دی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود تو نہیں پڑھتے تھے تراویح مسجد میں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر مسجد میں نکلے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا, فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون. بس دیکھا چلے گئے, اور فرمایا کہ جس نماز سے تم غافل ہو وہ اس سے افضل ہے جسے تم پڑھ رہے ہو. ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے. یہ بھی اجماع ہے کہ جو حافظ قرآن خود قرآن دہرا سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حافظ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی الگ سے نماز پڑھے. اسی وجہ سے حضرت عمر تو حافظ تھے, ان کے لیے تو افضل یہ تھا کہ اپنے گھر میں الگ پڑھے وہ, یا الگ جماعت کرائیں اپنے گھر میں. تو ہم تو غیر حافظوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں تمہیں حافظ نہیں ہو تو حافظوں کے پیچھے پڑھ لو. آپ نے حافظوں کو بھی غائب کر دیا اور بالکل ہی آپ نے انکار ہی کر دیا اس کا. دوسری بات یہ کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ ہے. تبھی حضرت عمر نے کیا فرمایا, واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون. جس نماز سے تم غافل ہو, جو نماز تم پڑھ رہے ہو, جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا مطلب تہجد اس سے بھی زیادہ افضل ہے. اس میں حضرت عمر تہجد کو تراویح سے کیا کر رہے ہیں, بولو نا, الگ کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ تہجد تراویح ایک ہی ہے. تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اتنا تو پتہ چل گیا کہ تہجد افضل ہے, تراویح کیا ہے, بولو کم افضل. تو خوب سمجھ لیں, بعض دفعہ ایک چیز کم افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک چیز افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید کیا ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. جیسے آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں, تاکید اس کی زیادہ ہے, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں, سنتیں موقدہ ہیں, تہجد سنت موقدہ نہیں ہے, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. لیکن تہجد چھوڑ دو قابل ملامت نہیں ہو, سنت موقدہ چھوڑ دو قابل ملامت ہو. ہمیں جس اہتمام سے صحابہ سے تراویح کی جماعت ملتی ہے, اور رمضان کے ساتھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آپ کے ارشادات, من قام رمضان من صام رمضان, جو رمضان میں قیام کرے, رمضان میں روزہ رکھے, قیام رمضان, صیام رمضان, قیام پتہ چلا وہ قیام جو قیام رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو صحابہ نے اس کو تراویح ہی کو قرار دیا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں سنت موقدہ ہے. تو اصل فضیلت تہجد کی ہے, لیکن تراویح سنت موقدہ ہونے میں اس کی فضیلت کیا ہے, تہجد سے زیادہ. اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں. ایک خاص چیز میں تراویح کی فضیلت زیادہ ہو گئی. اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ تہجد میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے, آج لوگ تراویح میں خود قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن کے سننے اور خاتمے کے اعتبار سے بھی, قرآن کے ختم قرآن کے اعتبار سے بھی تراویح کی فضیلت تہجد سے کیا ہے, زیادہ ہے. کیونکہ اکثر لوگ حافظ نہیں ہیں, وہ تہجد میں قرآن تھوڑی ختم کر پاتے ہیں, سمجھتا نہیں ہے نا. تو ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو, عوام کو میں ایک آسان بات کرتا ہوں, تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آتے نا, تم ان اسکالرز کو سنتے ہو, تم یہ تو مانتے ہو نا ابو حنیفہ کا علم اور تقوی ان سے زیادہ, انہوں نے صحابہ کی زیارت کی. امام شافعی نے تابعین کی زیارت کی, ان کا علم بھی زیادہ, ان کا تقوی بھی زیادہ. امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, امام شافعی امام احمد کے استاذ ہیں. امام مالک تو ایسے امام ہیں جن کے بارے میں بہت سارے علماء قائل ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں ایک عالم پیدا ہوگا جس کی طرف دنیا آئے گی, جمہور اس کے قائل ہے کہ اس سے امام مالک مراد ہے, جنہوں نے تابعین کی زیارت کی. اتنے بڑے بڑے اسکالرز جن کو 99% دنیا نے فالو کیا ہے. تو میں صرف عوام سے پوچھتا ہوں, ان کی عقل قرآن و حدیث کو سمجھنے میں زیادہ ہے یا آج کل کے اسکالرز کی؟ لوگ فوراً کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے, ہم حدیث کو فالو کریں گے. بھائی آپ امام کو حدیث کے مقابلے میں نہ لے کر آؤ, یہ گڑبڑ کر, یہ لفاظی ہے. ہم کہتے ہیں حدیث کی ایک ایکسپلینیشن ہے, ایک ایکسپلینیشن غامدی صاحب کر رہے ہیں, ایک فلاں پروفیسر کر رہا ہے, ایک فلاں شخص کر رہا ہے, ایک فلاں مولانا کر رہا ہے, اور ایک ایکسپلینیشن ہے جو چاروں اماموں نے کی ہے بالاتفاق.
تو ہم اس عوام کو کہیں گے اس ایکسپلینیشن کو مانو جو چاروں امام کر رہے ہیں. ان کے فالوورز بھی زیادہ اور اس دور میں فالو کیا جب علم کا دنیا میں غلبہ تھا. آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. کہ جو جس نے فالو کرنا ہے نا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو فالو کرے. آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرے. یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے, کیونکہ آج کل کے لوگوں کے بارے میں فتنے کا خوف زیادہ ہے. ان کے بارے میں زیادہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو آپ آج کل کے دور کے اسکالرز کو کیسے ان پر یعنی ان کے برابر لا سکتے ہو؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو پھر ہم چاروں اماموں کو کیوں فالو کریں, ہم ان سے بھی پہلے لوگوں کو فالو کریں. ان چاروں اماموں نے اپنے سے پہلے لوگوں ہی کو فالو کر کے فقہ کو مرتب کیا. کوئی نئی چیز مارکیٹ میں یہ لوگ نہیں لے کر آئے. ان چاروں نے عبداللہ بن مسعود کے اس قول پر عمل کیا ہے. سمجھ رہے ہو, انہوں نے مرتب کیا ہے فقہ کو. یہ بات 20 دفعہ بتائی جا چکی ہے, کھوپڑی شریف میں آتی ہے. آپ اگر اسلام پہ باقی رہنا چاہتے ہو نا, آپ کے پاس ان چار اماموں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ ایک ایسے جنگل ہے نا, ہر آدمی ہر اسکالر قرآن اور سنت کے نام پہ کوئی گدھے کو حلال کرے گا, کوئی کتے کو حلال کرے گا, کوئی جناب آگے جا کے 3 طلاقوں کو ایک کہے گا, کوئی کہے گا 3 ایک بھی نہیں ہوتی, کوئی کہے گا طلاق سرے سے ہے ہی نہیں, کوئی کہے گا خلا کا عورت کو ہر وقت اختیار ہے, جیسے مرد دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے, کوئی کہے گا یتیم پوتے کی بھی اسلام میں میراث ہے. ہوا ہے نا ایوب خان کے دور میں مذہبی اسکالر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا, آپ کا سگا بیٹا موجود ہے تو وہ جو پوتا ہے اس کو بھی وراثت ملے گی. تو بہت کچھ اجماع کے خلاف. پھر کچھ اسکالر ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے عورت صفا مروا میں دوڑے گی. ناصر البانی نے فتویٰ دیا کہ عورت دوڑے گی صفا مروا میں. انہوں نے کہا حدیث دکھاؤ کہ کہاں ہے, کہاں لکھا ہے کہ نہیں دوڑے گی. ہم کہتے ہیں چاروں اماموں کا فیصلہ نہیں دوڑے گی. امت اسی پہ آ رہی کہہ رہے ہیں بھائی چار امام کیا ہوتے ہیں, حدیث دکھاؤ. چاروں اماموں نے دیکھا اجماع ہے کہ عورت کسی کو بھی دیکھا صحابہ تابعین میں کوئی نہیں دوڑ رہی, انہوں نے فتویٰ دے دی نہیں دوڑے گی چاہے کوئی حدیث نہیں بھی ہو. انہوں نے کہا یہ اجماع کافی ہے. البانی رحمہ اللہ نے کیا کہا, کوئی حدیث تو نہیں ہے, تو ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ عورت کیا کرے گی صفا مروا میں دوڑے گی. یہ سب چینج ہوگا آہستہ آہستہ. تو امت کو تباہی سے بچانے کا آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے. تو بھائی صدیوں سے جو فقہ قانونی شکل میں مرتب ہو گیا نا اسی پہ رہنا ہے. دائیں بائیں گئے تو بے لگام اونٹ. ایک نے میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی فضیلت میں بھی بیان کیا نا, تو میں نے کہا ڈاکٹر اسرار کا ایک اچھا کارنامہ تھا, ایک نیا فقہی مسلک نہیں نکالا انہوں نے. انہی فقہا کے پابند رہے جو پہلے چلے آ رہے ہیں. کسی نے لکھا کہ جب تک یہ مولوی لوگوں کو فقہی پابندیوں سے نہیں نکالیں گے نا مسلمان قوم ترقی نہیں کرے گی. بعض لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں, یعنی فقہی پابندیوں سے نکال کے قرآن و سنت میں نہیں لائے گی. ڈائریکٹ لیبل اچھا ہے لیکن اس کا اصل میں مطلب پتہ ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے, جب تک مولوی لوگ لوگوں کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں بنائیں گے نا کہ جو چاہے قرآن و حدیث کی اپنی طرف سے جو چاہے تشریح کرے, جب تک امت ایسی بے لگام اونٹ نہیں بنے گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کریں گے. تو آپ بے لگام اونٹ بنا رہے ہو لوگوں کو. جو اٹھتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی مارکیٹ میں فتویٰ لے آتا ہے, اسے کہا جائے کوئی ریفرنس دو کس فقی کا یہ فتویٰ ہے. فقہ شقہ کو نہیں ہم مانتے, فقہ شقہ کو نہیں, ہم فقہ کو نہیں مانتے. اس کا مطلب سارے گھاس کھا رہے تھے اب آپ مارکیٹ میں آئے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہوتی, اور ایک دفعہ نہیں صدیوں تک گمراہی پہ جمع ہو گئی. میری کھوپڑی اس بات کو کائنڈلی کو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اللہ کے حکم میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے, اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے, اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا, تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے, سفر میں بھی فرض ہے, حضر میں بھی فرض ہے, پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا, صحیح ہے, اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے, اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا, روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کتنی سخت گرمی ہو, کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو, اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے, رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا, واجبات فرائض, اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے, لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نے قانون بنا دیا, آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا
تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت بدت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی, وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں, بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے, میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی, جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے. پھر اللہ کو غضب آئے گا, جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو. عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ, سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کے کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا, 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے, مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا, بھائی اللہ کا حکم ہے, اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے, بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا, ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کر رہا ہے, نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے, تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے, اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی,
اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا, ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا, یا عورت کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں. تو بہت باریکیوں میں جا کے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو, ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی؟ اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم, اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا, ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت, چاہے دفنایا بھی نہ ہو, فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اللہ کا حکم ہے, نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا, صحابہ نے بھی, ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت, بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے, وحشت ہے اس میں, بہت زیادہ خوف ہے, کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا, تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دے نا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا, سوچتا ہی رہے گا, کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے, میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو, بس لے تم اس. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے, اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے, ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے, ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے ابے اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے, لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, فرض تو ادا ہو رہا ہے. تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے, اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے. ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں, یار آج نہیں جاتے, امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے, پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو, کام تو مسلط ہو نا, ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا, پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی, اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے, غلبہ کس چیز. غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے, پبلک کا خوف بھی ہے اس میں, لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے, تو وہ عمل قبول ہوتا ہے, پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے, کچھ پبلک کا خوف ہے, لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے, نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے, ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے, بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے, لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے, ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا, بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے, لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے, بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد, ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے.
اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے، بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا، اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا، کہنے نیت تو یہی تھی، پیسے ویسے ملتے تھے مجھے، صحیح ہے نا، پیسے ملتے تھے، نیت تو یہی تھی، لیکن جب علم آ گیا، علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے، عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے، اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں، کام کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے، یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے، شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا، کام کی لت تو پڑ گئی نا، عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، فجر بھی ظہر بھی، لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار. کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے، کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو، نماز کی فکر ہو، عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا، تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا، اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ، بازار میں ہو بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا، جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو، آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو، دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں، وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر، پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا، مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی، او بھائی ایک خوف پیدا ہوا، کانپ رہے ہیں، اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے، وہ سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا، وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا، لالچ اور خوف، یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے، لیکن اس سے کام کی عادت، کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی. جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا، کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین، ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار، تو دنیا کے لیے کر، پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے، عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی، پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا، لت پڑتی ہے کسی کام کی، پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو، وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے، بھاڑ میں جائے کیفیت، میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی، یہ تھوڑی کہ مجھے کچھ ٹانگیں کانپ رہی تھی، خوف پیدا ہو رہا تھا، نماز چھوڑ گئی. بھائی عادت پڑی ہوئی ہے یار، کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں، نماز نماز. یہی ہوتا ہے نا نماز، جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن، کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار، نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے، نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے، جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو، مجھے کیا چاہیے؟ عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا، لت پڑنا اور عادت پڑنا. یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے، حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ، لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا صبح نہار منہ، کسی یعنی بیوقوفی کہوں گا میں اس کو، جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا، صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح
پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں؟ ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو، تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا، اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی؟ عادی. اب نہیں پیو گے تو پیاس، خشکی، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، بہت پرانا قصہ ہے، ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے، ان کی چوڑائی کتنی ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں؟ گول تھے، بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے، ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی، صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دہ نا. سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی تو، لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی، مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے، وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے، فطرت انکار کرتی ہے. صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا فطرت، الا یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو، لیکن عادت پڑ جاتی ہے. میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایسی میٹھوں کی لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں، ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے، بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی، پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی، اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے، عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں. پورے سال پڑھا نہیں ہوتا، ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب؟ انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے اس وقت؟ فکر تھی، یوز ٹو نہیں ہے، عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی، بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے کتابیں لے کے بیٹھنے کی، وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے، پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو، اس گناہ سے یہ نقصان ہے، اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے، صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان، تمہارے پھیپھڑے تباہ، تمہارے گردے تباہ، تمہارے یہ نقصان، تمہارے یہ نقصان، ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار، تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، چھوڑ تو صحیح، عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ، آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ، کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا، شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں، اس کے یہی تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے، چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو. روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی، لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی، وہ عبادت بن جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو، لیکن نہیں ہو رہا تو جائے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے، کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں، کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلبازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ، اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقلہ بازیاں کھا رہے ہیں، رو بھی نہیں رہے ہوتے، وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا، کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے، ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی، تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں، ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں.
کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا، بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی، برائی کرنے نہیں دی، وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار، ہوتی نہیں ہے، جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بد نظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا، اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے، تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں، پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھے تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو ان سے جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں، گوگل پہ کتنی، جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے. پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا انٹی، جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے، کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے، چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولا ہے. جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا تو شروع میں تکلیف ہوگی، اس کے بعد چھوڑنے کی عادت. پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا، بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار ٹھرکی، تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟